أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم لوگ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ وہ دین برحق کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں ملا ہے۔ یہ ہمارا چھٹا عنوان ہے آج کا، قرآن اور غیر مسلم کے ساتھ تعلق۔ اس کی ضرورت ہمیں اپنے ملک پاکستان میں بھی پڑتی رہتی ہے۔ ہمارے گلی محلے میں، اسکول و کالج میں، آفس میں ایسے کولیگس ہوتے ہیں جن کا تعلق غیر مسلم سے ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے واضح احکامات دیے ہیں، ہمیں سیکھنے بھی چاہیے اور بالخصوص پھر ان پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اس عنوان پر سب سے پہلے آیت کریمہ آپ حضرات نے دیکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اس طریقے سے کہ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا انکار کر چکے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول کہہ لیں یا پس منظر کہہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ مقصد خاموشی کے ساتھ تیاری کرنے کا یہ تھا تاکہ کم سے کم خون بہے، کم سے کم جنگ ہو۔ تو لیکن اسی اسلام میں جب یہ لوگ تیاری کر رہے تھے، ایک صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حالات میں ان سے ایک سنگین غلطی ہوئی، انہوں نے سرداران قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیاری کے راز کو افشاں کیا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ عن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بدلایا، تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں روضہ خاک مقام پر، ایک جگہ ہے روضہ خاک، وہاں آپ جائیں، ایک خاتون ہے اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آئیں۔ یہ تینوں حضرات نکلے اور وہاں پہنچے تو وہاں واقعتاً ایک خاتون موجود تھی جو مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس سے پوچھ کی، اس نے آگے سے انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا اور فرمایا کہ بھئی خط تو ہے تمہارے پاس، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ غلط بات کر نہیں سکتے۔ بہرحال انہوں نے، اس خاتون نے اپنے بالوں کا، ایک روایت کے مطابق بالوں کے جوڑے میں اس نے چھپایا ہوا تھا، تو اس نے بالوں کا جو جوڑا بنایا ہوا تھا چوٹیا سے اسے کھولا اور اس میں سے وہ خط نکال کر دیا۔ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو اسے جب کھولا گیا خط کو تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے
حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے سرداران قریش کے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہ بھی کرو تب بھی تم اہل جنت میں سے ہو، لہٰذا یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے، میرا مقصد آپ سے غداری نہیں تھی، آپ سے عہد شکنی نہیں تھی، آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بات یہ ہے کہ صرف اپنی فیور لینے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ وہاں پر تھی مکہ میں، تو ان کے لیے میں نے یہ خط لکھا ہے تاکہ وہ لوگ مجھے اپنا دوست سمجھیں اور میری والدہ کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، صرف یہ مقصد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر متنبع فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ حق کا انکار کر چکے ہیں، اور حق کا جو انکار کر دے اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ آگے دو عنوان ہے اس پر میں بات کرتا ہوں کفار سے تعلق کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم وإن كان کافرا فإنه ليس دونها حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ گویا حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ جو کافر آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، جو آپ کے علاقے میں ذمہ ہیں، رہتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک ہرگز نہیں کرنا۔ ہم آ جاتے ہیں اپنے عنوانات پر۔ غیر مسلموں سے تعلقات کی بنیادی چار صورتیں اور غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلموں سے تعلقات کی بنیادی چار صورتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، کوئی بھی غیر مسلم ہو، اچھا اس غیر مسلم میں وہ اقلیتیں صرف نہیں ہیں، یعنی جو ملک پاکستان میں یا اسلامی ملک میں مسلمانوں کے ماتحت رہتی ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ ہر قسم کے غیر مسلم اس میں داخل ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، علماء نے چار حصوں میں اسے تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم بیان کی ہے موالات، ایک تعلق کی جو کیٹاگری ہے ان میں سے ایک ہے موالات۔ موالات کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ دلی دوستی لگانا، محبت کرنا، کسی سے کسی کو دلی طور پر اچھا جاننا۔ اس حوالے سے تو واضح طور پر حکم ہے کہ کسی بھی کافر سے دلی دوستی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اوپر آیت مبارکہ میں بھی آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو ہرگز دوست مت بناؤ۔ تو دلی دوستی کسی بھی کافر سے کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہے کہ آپ دل اس سے لگا بیٹھیں۔ دوسری صورت ہے مدارات۔ ظاہری طور پر خندہ پیشانی سے پیش آنا، مدارات کا معنی ظاہری طور پر کسی سے اس کو برا جانتے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اما عائشہ بھی موجود تھی آپ کے پاس،
تو آپ نے ارشاد فرمایا بئس العشیر، قبیلے کا یہ بدترین انسان ہے۔ پھر وہ آیا، آپ اس کے ساتھ مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس سے حال حوال پوچھا، جو بھی معاملات ہے، پھر وہ چلا گیا۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے تھے بئس العشیر، یہ برا انسان ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں بات چیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ کسی کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہوئے بھی مجھے دیکھا ہے آپ نے؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بد اخلاقی اور چیز ہے، اور کسی کو برا جانتے ہوئے اس کے ساتھ مدارات کا طریقہ اختیار کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری قسم مدارات، ظاہری طور پر کسی کافر سے مسکرا کر ملنا، اچھے موڈ سے ملنا، تین صورتوں میں یہ جائز ہے۔ مدارات تین صورتوں میں جائز ہے۔ ایک، اکرام ضیف کے لیے، ضیف کا معنی مہمان اور اکرام کا معنی عزت دینا۔ تو کوئی کافر غیر مسلم آپ کا مہمان بنا، خواہ وہ کسی بھی انداز میں بنا، آپ کا کوئی عزیز آیا، کوئی دوست آیا، اس کے ساتھ وہ تھا، یا ویسے مسافر تھا آپ کے پاس ٹھہرنے آ گیا، یا کسی بھی انداز میں، اگر آپ کا مہمان بن جائے تو پھر اس سے آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے اور اس کا اکرام بھی کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے مدارات کی، دفع ضرر کے لیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہر مقام پر، دفع ضرر یا جلب منفعت۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں، یا تو نفع حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو مدارات کافر کے ساتھ جائز ہے دفع ضرر کے لیے، آپ کو اس سے کسی قسم کے نقصان کا خطرہ ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جس کی وجہ سے آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تیسری صورت ہے دینی نفع پہنچانے کے لیے۔ آپ کسی کافر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں بہکوں گا نہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، تو ایسی صورت میں آپ خندہ پیشانی سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ تو تین صورتیں ہوئی مدارات کی، کفار سے دوستی لگانے کی، تعلق رکھنے کی۔ تیسری صورت مواسات، مواسات کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ تو فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں، کوئی بھی کافر ہو، اگر آپ اس کو کوئی فائدہ دیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسانیت کے ناطے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو،
تو انسان ہونے کے ناطے آپ کر سکتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچائیں۔ اور چوتھی قسم ہے معاملات، جس میں بالخصوص تجارت وغیرہ آ جاتی ہے، یا مالی معاملات کہہ لیں۔ یہ بھی تمام کفار سے جائز ہے، لیکن اس میں فقہا نے ایک شرط لکھی ہے کہ تجارت ایسی چیز کی ہو جس سے کل مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ان کے ساتھ اس انداز میں، مثال کے طور پر اسلحہ کا لکھا ہے کہ اسلحہ کی تجارت نہ کی جائے، لیا تو جائے لیکن دیا نہ جائے، عین ممکن ہے وہ لوگ مضبوط ہو کر کل یہی اسلحہ آپ کے خلاف استعمال کریں۔ تو یہ چار بنیادی صورتیں ہیں جو یہاں عنوان میں لکھی ہیں کہ کفار سے دوستی لگانی چاہیے۔ تو موالات، دوسری ہے مدارات، تیسری ہے مواسات، اور چوتھی قسم ہے معاملات۔ باقی غیر مسلموں کے حقوق کا عنوان ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے غیر مسلم کے وہی حقوق ہیں ایک مسلم معاشرے میں جو مسلمان کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک مسلمان کی جان آپ کے لیے حرام ہے لینا ناحق طور پر، کسی کا خون بہانا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، کسی کا مال لوٹنا چھیننا، جیسے یہ مسلمان کا ناجائز ہے، اسی طرح کافر کا بھی ناجائز ہے۔ صرف ان حقوق میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جی میں عرض کر رہا تھا غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے، تو ایک غیر مسلم کا وہی حق ہے جو مسلمان کا حق ہے، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال اسی طرح محفوظ ہے، محفوظ ہونا چاہیے ایک مسلمان سے، جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔